نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ اس سے پہلے والی آیت میں چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان کی سزا کا بیان تھا، اور اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے پیچھے، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اور اصلاح کی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ وہ چیز ہے کہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس آیت میں ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بد کرداری اور چوری سے باز آ گیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گی، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان چیزوں سے باز آ جائے، چوری سے، بد کرداری سے، بد اعمال سے باز آ جائے اور اپنی اصلاح کرے، اس پہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ ڈاکہ زنی کی شرعی سزا جس کا بیان چند آیات پہلے آیا ہے، اس میں بھی معافی کا ذکر ہے، اور چوری کی سزا کے بعد بھی معافی کا ذکر ہے، لیکن دونوں جگہ کہ معافی کے بیان میں ایک خاص فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر دونوں سزاؤں میں معافی کا مفہوم فقہاء کے نزدیک مختلف ہے۔ ڈاکہ زنی کی سزا میں تو حق تعالیٰ نے بطور استثناء کے ذکر فرمایا الا الذین تابوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ڈاکہ زنی کی جو شرعی سزا آیت میں مذکور ہے اس سے یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ ڈاکوؤں پر حکومت کا قابو چلنے اور گرفتار ہونے سے پہلے جو توبہ کرے اس کو یہ سزائے شرعی معاف کر دی جائے گی، اور چوری کی سزا کے بعد جو معافی کا ذکر ہے اس میں اس سزائے دنیوی سے استثناء نہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بلکہ آخرت کے اعتبار سے ان کی توبہ مقبول ہونے کا بیان ہے، جس کی طرف آیت فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ میں اشارہ موجود ہے کہ حکام وقت اس توبہ کی وجہ سے شرعی سزا نہ چھوڑیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے جرم کو معاف فرما کر آخرت کی سزا سے نجات دیں گے۔ اسی لیے حضرات فقہاء تقریباً اس پر متفق ہیں کہ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو ڈاکہ کی شرعی سزا ان پر جاری نہ ہوگی، مگر چور اگر چوری کرنے کے بعد خواہ گرفتاری سے پہلے یا بعد میں چوری سے توبہ کرے تو حد سرقہ جو دنیوی سزا ہے وہ معاف نہ ہوگی، گناہ کی معافی ہو کر آخرت کے عذاب سے نجات پا جانا اس کے منافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد اعمال سے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔